بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کر، داہنے ہاتھ سے کھایا کر اور برتن میں وہاں سے کھایا کر جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ ناظرین، جو لوگ اکثر تنہا اور اکیلے رہتے ہیں ان کو وہم کی بیماری پکڑ لیتی ہے۔ 4 چیزیں جس انسان کے پاس ہوں گی تو وہ خوش نصیب ہوگا۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہوں تو عورت کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرفداری کرنا نہ بھولیں۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کر دیا کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ حلال رزق نہ ہونے پر حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوراً بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پینے سے قوت مدافعت یعنی امیونٹی بڑھتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کم عمر لوگوں کے لیے بھرپور نیند لینا نہایت ضروری ہے۔ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بالکل بھول جائیں اور ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ نیند سکون کی آئے گی۔ سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز نہ پئیں، ورنہ نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ شرمیلے لوگ زیادہ بھروسے کے قابل اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے 6 سے 8 گھنٹے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں، ورنہ جلد کی مختلف بیماریاں ہو جائیں گی۔ نیند پوری لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں وہ اکثر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے دکھ اور تکلیفیں بتایا نہ کرو، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا زیادہ استعمال کریں۔ زندگی میں اگر 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، حلال رزق، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا کر کھا لو۔ اگر آپ زیادہ پسینہ آنے سے پریشان ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا فٹکری کا ملا لیں اور اسے اپنے بدن پر بہا لیں۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جو شخص رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی لوگ کبھی آپ کے لیے ڈر کی وجہ بھی بن جائیں، کیونکہ آپ خود اپنی کمزوری اور رازوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی
اور ساتھ ہی چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوراً کاٹی ہوئی جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد بھی کم ہوگا اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں تو وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو جان لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ سونف کو ہلکا سا بھون کر اس میں آدھا چمچ مصری کا پاؤڈر ملا لیں اور پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اس نسخے کو صرف 3 دن آزمائیں، اس سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہوتی ہے، زیادہ پسینہ آنا بند ہوتا ہے، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہاضمے کو بھی بہتر بناتا ہے اور ساتھ میں یہ نسخہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ نسخہ بے حد اثردار اور گھریلو ہے اور سب سے خاص بات اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، پتہ پوچھنے والے شخص کی رہنمائی کرنا، اندھے آدمی کی مدد کرنا، پتھر، کانٹے اور ہڈی کو راستے سے ہٹا دینا اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا، یہ سب صدقہ ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق جن کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ دوپہر کو کھانے میں سلاد کا استعمال کرنا انسان کو موسم کے اثر سے محفوظ کرتا ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لیں، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے گنہگار ہو۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر یاد رکھیں ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دلوں کو تھکا دیتی ہے۔ ناظرین، وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے، اور وہ گفتگو جو دل کو سکون دے وہ دوا سے قیمتی ہے۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک پیڑ کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو کہ راستے کے بیچ میں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اس نے اسے ہٹا دیا اور اسی وجہ سے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہوں تو اس کو وقت رہتے ہی بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ اسے گھمنڈ اور غرور کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں
ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینے کی عادت انسان کو بہت جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب بوند بوند کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیا کرو۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔